اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ ڈالر بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت نے اہم قدم اٹھا لیا۔ وفاقی کابینہ نے علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے بارٹر تجارت کی منظوری دے دی۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے کہا ہے کہ بارٹر ٹریڈ سے ملک کی مجموعی ایکسپورٹ کو بوسٹ ملے گا۔ ایران افغانستان کے ساتھ وسیع ایشیائی ممالک اور افریقہ کے ساتھ بھی بارٹر ٹریڈ بڑھائی جائے گی، جبکہ چین کے ساتھ تجارت کے توازن کو بہتر کرنے کے لیے بارٹر ٹریڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر نہ ہونے کے سبب امپورٹ میں ہونے والی رکاوٹ کو بارٹر ٹریڈ سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے اربوں روپے ڈالر کی تجارت ممکن ہو سکتی ہے۔ یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ اور مڈل ایسٹ بارٹر ٹریڈ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کے باعث سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ ملک پر چھائی ہوئی غیر یقینی صورتحال اور عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ قرض کے معاملے پر تاحال معاہدہ نہ ہونے کے باعث پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک مرتبہ پھر مندی ریکارڈ کی گئی۔ اساس مارکیٹ میں ایک مرتبہ پھر کاروبار کے آغاز پر مثبت رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس میں 9:30 بجے تک 100 پوائنٹس کے قریب تیزی دیکھی گئی۔ تاہم اسی دوران سرمایہ کاروں کی عدم توجہ کے باعث اساس مارکیٹ میں گراوٹ کی واپسی ہوئی، جو ٹریڈنگ کے دوران کاروبار کے اختتام پر چلتی رہی۔ حالیہ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں مزید 0.96% اضافہ ہوا ہے، جبکہ سالانہ بنیادوں پر 45.64% کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے کے دوران 0.96% اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ ہفتے ملک میں 28 اشیاء ضروریہ مہنگی، 11 سستی ہوئیں، جبکہ 12 کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے کے دوران 44,175 روپے ماہانہ سے زائد آمدنی رکھنے والا طبقہ مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا، جس کے لیے مہنگائی کی شرح 47.97% رہی ہے۔ آلو، چینی، ٹماٹر، آٹا، بیف، کوکنگ آئل، گڑ، انرجی سیور، چائے، ماچس، چاول، کھلا تازہ دودھ، دہی اور پیٹرولیم مصنوعات سمیت مجموعی طور پر 28 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔